بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ محبت کی شادی کا یہ انجام ہوگا۔ شادی کے 2 مہینے بعد اس کا شوہر جاتے ہوئے اسے طلاق دے گیا اور وہ بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑے اس طلاق نامے کو دیکھ رہی تھی۔ اس دن روتے ہوئے سسرال کے گھر سے قدم باہر نکالا تو وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اب اس کی زندگی کیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ کیونکہ دوستو، آج جو کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ ایک عجیب سی کہانی ہے۔ سننے کے بعد میں کچھ لمحے کے لیے فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ محبت کی کہانی ہے یا نفرت کی کہانی ہے یا عداوت کی کہانی ہے۔ زندگی بہت سے احساسات اور جذبات کا مجموعہ ہے، لیکن اس میں سے نفرت، محبت، عداوت 3 مضبوط ترین جذبے۔ سننے میں تو یہی آتا ہے کہ محبت سب سے طاقتور جذبہ ہے، لیکن نفرت اور عداوت میں بھی وہ لوگ حد سے گزر جاتے ہیں۔ یہ 2 جذبے بھی اس قدر طاقتور ہیں کہ لوگوں کے گھر ٹوٹتے اور بکھرتے دیکھا ہے، زندگیوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، اور کہانی سننے کے بعد آپ فیصلہ کیجیے گا کہ اس کہانی میں کون سا جذبہ زیادہ طاقتور تھا۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک محلے سے۔ محلے میں رہتا ہے دانیال نام ایک نوجوان لڑکا اپنی بیوہ ماں اور ایک بہن کے ساتھ۔ یہ گھرانہ اچھا کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ والد زرعی زمینیں بھی تھیں، دکانیں بھی تھیں جن کا کرایہ آتا تھا، اور دونوں بہن بھائی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ دانیال کی بہن نائلہ اس سے 2 سال بڑی تھی۔ نائلہ اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن 2 بچوں کے بعد نائلہ کے شوہر نے کسی اور عورت میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اور پھر نائلہ کے گھر میں ایسا فساد برپا ہوا کہ یہ فساد طلاق پر آ کر ختم ہوا، اور نائلہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ دوبارہ اپنی ماں کے اور بھائی کے پاس واپس لوٹ آئی۔ دانیال پڑھا لکھا نوجوان تھا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ شروع میں اس نے بہن کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں نائلہ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ بجائے اس کے کہ بیٹی کو سمجھائے بجھائے اسے اس کے گھر واپس بھیجے، اسے شوہر سے بنا کر رکھنے کا کہے، لیکن نائلہ کی ماں نے اپنی بیٹی کا بھرپور ساتھ دیا اور اسے کہا کہ اگر تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو تم اس پر لعنت بھیجو اور واپس آ جاؤ۔ اور نائلہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب وہ طلاق لے کر دوبارہ اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ شادی کی عمر تو دانیال کی بھی ہو چکی تھی، لیکن زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ ایسے تھے کہ دانیال اب کافی حد تک پریشان رہنے لگا تھا۔ اب جب کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے یہ سوچا تھا کہ نائلہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی آباد ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، اس کی اچھی نوکری لگ چکی ہے، اپنا گھر تھا، والد کی زرعی زمینیں سے بھی سالانہ آمدنی آتی تھی، اس کے بعد دکانیں بھی تھی جہاں سے اچھی آمدنی حاصل ہو رہی تھی۔ دانیال ہر طرف سے مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے اور اب اس خواہش کا اظہار کرنا چاہا کہ اب وہ اس کے لیے رشتہ دیکھیں اور اس کی شادی کر دیں، مگر اس سے پہلے یہ نائلہ والا معاملہ ہو گیا اور نائلہ ماں اور بھائی کے گھر واپس آ گئی۔ یہ صورتحال دانیال کے لیے کچھ پریشان کن تھی۔ وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ وہ لڑکی بیاہ کر اس کے گھر آئے گی، اس کی ہم سفر بن کر اس کی زندگی میں شامل ہوگی تو نائلہ آپا اس کے پاس رہنا یقیناً اس کے آنے والی زندگی میں بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ نند اور بھاوے کے تعلق سے اچھی طرح واقف تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے کوئی اونچ نیچ نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نائلہ والے معاملے کے بعد دانیال اتنا بددل ہو چکا تھا کہ اب کچھ عرصے کے لیے تو اس کا اپنا شادی سے دھیان ہی ہٹ گیا۔ نائلہ یہاں شفٹ ہو گئی، یہاں اس کے بچوں کو دوبارہ اسکول میں داخل کروایا گیا۔ ٹیوشن کے انتظامات کے لیے بھی پچھلے محلے میں ایک گھر کا رخ کیا گیا جہاں پر ایک لڑکی ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی جس کا نام مومنہ تھا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ دانیال اکثر نائلہ کے بچوں کو ٹیوشن چھوڑنے جایا کرتا تھا، یا کبھی کبھار لینے بھی جایا کرتا تھا، اور اسی دوران 1-2 بار اس کا سامنا مومنہ سے ہوا، نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر دانیال کی نظر مومنہ کے چہرے پر پڑ جاتی تھی، مگر اس نے غور کیا کہ مومنہ نے کبھی بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، اور آہستہ آہستہ مومنہ کی یہ معصومیت، اس کا یہ بھولاپن، اس کی شرافت دانیال کے دل میں گھر کرنے لگی۔ دانیال من میں اس سے محبت کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور دل میں چھپی ہوئی محبت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ دانیال اب یہ بھی سوچنے لگا کہ وہ شادی کرے گا تو مومنہ سے ہی کرے گا۔ وہ اپنے دل و دماغ میں مستقبل کے منصوبے بنانے لگا، اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اچانک ایک دن اسے یہ خیال آیا کہ ماں سے بات کرنے سے پہلے اسے مومنہ سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مومنہ کی پہلے سے کہیں پر بات پکی ہو چکی ہو۔ یہ خیال ہی اس کے دل کے خوف کے سائے نے جگڑ چکا تھا کہ ایک بے چینی سی پیدا کر چکا تھا۔ دانیال نے شدت سے اس وقت کا اللہ کے حضور دعا کی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر
1 2 ہفتے ایسے ہی گزر گئے۔ دانیال اکثر نائلہ کے بچوں کو لینے کے لیے جاتا یا چھوڑنے کے لیے جاتا تو گھر میں پوری ہمت اور جوش و خروش کے ساتھ یہ سوچ کر نکلتا ہے کہ آج وہ یہ بات مومنہ سے پوچھ لے گا یا مومنہ سے کہہ دے گا اور وہ اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے یا اس کی طرف سے اجازت ہے، لیکن جب تک وہ مومنہ کے دروازے پر پہنچتا تو اس کی ساری ہمت جواب دے جاتی۔ اسی طرح کرتے کراتے 2 ہفتے گزر گئے، لیکن آخرکار ایک دن دانیال نے سوچا کہ اب ایسا کب تک چلے گا، مجھے مومنہ سے بات کرنی ہوگی، تبھی تو رشتے کی بات آگے بڑھے گی۔ لہٰذا ایک دن اس نے ہمت کر کے بچوں کو پڑھائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے دھانے سے مومنہ کو دروازے پر روک لیا۔ پردے کے پیچھے سے مومنہ بچوں کی پڑھائی کے متعلق اس کے چھوٹے موٹے سوالوں کا جواب دیتی رہی۔ پھر اچانک دانیال نے ایک لمبی سانس کھینچی اور ہمت کرتے ہوئے وہ بات بھی اپنی زبان پر لے آیا جس کے لیے وہ نہ جانے کتنے دنوں سے ہمت اور حوصلہ اکٹھا کر رہا تھا۔ اس نے کہا، مومنہ، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ پل کے لیے مومنہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، لیکن پھر اس نے کہا، جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ دانیال نے کہا، میں آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اپنی والدہ کو بھیج سکتا ہوں؟ اس سوال کے بعد کئی لمحے خاموشی سے گزرے۔ جواب دینے کے بجائے مومنہ نے ایک سوال کیا۔ وہ کہنے لگی، آپ کا اور ہمارا اسٹیٹس برابر ہے، رشتہ داری ہمیشہ برابر والوں میں کرنی چاہیے۔ دانیال خاموش رہ گیا، لیکن اس نے فوراً ہی جھجکتے ہوئے کہا، آج کل کے زمانے میں ایسا کون کہتا ہے، کون دیکھتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کی یہ سوچ نہیں ہوتی۔ جہاں دل جھکتا ہو، جہاں دل و دماغ، ذہن اور سوچ ملتے ہوں، وہاں اسٹیٹس نہیں دیکھا جاتا۔ دانیال کی بات پر مومنہ ہلکی سا مسکرائی اور کہنے لگی، یہ سب کہنے کی باتیں، معاشرہ آج بھی وہی سوچ رکھتا ہے۔ میری طرف سے اجازت ہے، آپ رشتہ بھیج سکتے ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے گھر والوں کو یہ بات مناسب معلوم ہوگی۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بس آگے سے کے سارے کام مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ دانیال شکریہ ادا کرتا ہوا اپنے گھر کی طرف نکل گیا۔ دانیال جو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں اور بہن سے یہ بات کرے گا اور مومنہ کے گھر رشتہ بھیجے گا اور اس کی بات پکی ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دانیال نے جیسے ہی یہ بات اپنی ماں کے سامنے یہ بات رکھی تو وہ کہنے لگی، شاباش ہے بیٹے، خاندان میں ماں کی ناک کٹواؤ گے۔ دانیال نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، اس میں ناک کٹوانے والی کون سی بات ہے؟ میں لڑکی کو بھگا کر تو نہیں لا رہا، آپ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ دانیال کی ماں نے نائلہ کی طرف دیکھا اور دونوں نے کڑی نظروں سے دانیال کو گھور کر کہا، لو کر لو بات، اتنے غریب خاندان کی لڑکی کرائے کا گھر ہے، باپ کا سایہ سر پر نہیں، لوگوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر وہ اپنے گھر کے خرچے پورے کر رہی ہے، بوڑھی بیمار ماں کی دوائیاں پوری کر رہی ہے، ایسی لڑکی کو بھی آ کر لائیں گے تو باتیں ہی سننے کو ملیں گی۔ دانیال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اماں، بڑا افسوس ہے مجھے آپ کی سوچ پر۔ اگر وہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں اور آپ کے باپ کے بعد ٹیوشن پڑھا کر اپنے گھر کا خرچ پورا کر رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے اپنا گھر کا خرچ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دانیال کی ماں اور نائلہ نے افسوس سے سر ہلایا، لیکن دانیال نے ان کے سامنے واضح الفاظ میں اپنا مطالبہ رکھا اور کہا کہ 1 ہفتے کے اندر میرا رشتہ لے کر مومنہ کے گھر جائیں، کیونکہ میں شادی کروں گا تو مومنہ سے ہی کروں گا۔ دانیال کی ماں اور بہن نے چند دنوں میں ہی یہ بات بخوبی سمجھ لی تھی کہ ان کا بیٹا ضد پر اڑ چکا ہے، انہیں اب یہ رشتہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری کے عالم میں دونوں ماں بیٹی رشتہ لے کر مومنہ کے گھر گئی۔ مومنہ کی بیمار ماں تو جیسے یہ رشتہ ایک بہار کا پیغام تھا، اس نے فوراً ہاں کر دی، حالانکہ ان ماں بیٹی کے دل میں بھی ہزاروں وسوسے تھے، سوال تھے جن کا فی الحال ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اس طرح دانیال اور مومنہ کی شادی ہو گئی۔ مومنہ رخصت ہو کر دانیال کے گھر میں آ گئی۔ دانیال تو بہت خوش تھا، اس کے پاؤں تو زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ خوش تو مومنہ بھی بہت تھی۔ اپنے گھر میں باپ کی وفات کے بعد اس نے بہت تنگ دستی کی زندگی گزاری تھی، ایک پائی کو جوڑتے ہوئے خود دن میں 1 وقت کا کھانا کھا کر وہ اپنی ماں کی دوائی پوری کرتی تاکہ اس کے سر پر ماں کا سایہ سلامت رہے۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں، لیکن بیماری کے لیے دعا کرنا بھی تو ضروری ہے۔ اور ایسے راتوں کو یہ سوچ کر خوف کی نیند نہیں آتی کہ اگر اس کی ماں کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو وہ کیا کرے گی، اس ظالم معاشرے میں کیسے زندہ رہے گی۔ باپ کے مرنے کے بعد اسے اچھی طرح احساس ہو چکا تھا کہ جس اکیلی لڑکی کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو، وہ دنیا والے بھیڑیے کی شکل
اختیار کر لیتے ہیں، اسے کچا چبانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اب دانیال اس کی زندگی میں جیسے ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا جس نے ساری پریشانیاں دور کر دی، سارے دکھ دور کر دیے۔ مومنہ بہت خوش تھی اور دن رات خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ دانیال واقعی بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ مومنہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اس کی عزت کرتا، نہ صرف عزت کرتا بلکہ اپنے گھر میں ماں اور بہن سے عزت بھی کرواتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے مومنہ کی ماں کا خیال رکھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی صبح بھی ماں کے پاس چکر لگاتے اور رات کو بھی، بلکہ دانیال اکثر مومنہ سے کہہ دیتا کہ رات کو تمہاری ماں کی طرف چلتے ہیں، وہ اکیلی ہیں، کیونکہ گھر ایک ہی محلے میں تھے۔ دونوں میاں بیوی رات وہاں مومنہ کی ماں کے پاس رک جاتے تو دونوں بہت خوش تھے، خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن ان کی یہ خوشی دانیال کی ماں اور بہن کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے تو بیٹے نے مومنہ سے شادی کر خاندان میں ان کی ناک کٹوا دی اور اب دن رات اس بوڑھی بیمار عورت کے گھر کے چکر لگا کر اور شرمندہ کروا رہا ہے۔ اور دونوں میاں بیوی رات وہاں چلے جاتے ہیں۔ دانیال کی ماں اور بہن اندر ہی اندر بیچو تاپ کھا رہی تھی مگر کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، اور اسی دوران دانیال کو ایک کمپنی سے بیرون ملک ٹرانسفر کر دیا۔ دانیال نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کا نام اس لسٹ سے نکال دیا جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی ماں اور بہن کا رویہ مومنہ کے ساتھ کیسا ہوگا۔ لیکن کمپنی والوں کا فیصلہ بھی اٹل تھا، وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو اس فیصلے پر کوئی اعتراض ہے تو آپ استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ جبکہ یہ نوکری اچھی تھی، دانیال یہ نوکری چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور اگر یہ ایگریمنٹ 3 سال کا تھا تو 3 سال بعد کمپنی مزید آدمیوں کو بھیجتی اور جو پہلے سے گئے تھے وہ واپس بلا لیتی۔ دانیال نے مومنہ سے مشورہ کیا تو مومنہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم بے فکر رہو اور جاؤ، 3 سال کی تو بات ہے، 3 سال بعد ہم پھر سے ایک ساتھ ہوں گے، اور میرے پاس اماں ہے نا، ویسے بھی تمہاری محبت اور اعتماد نے مجھے مزید مضبوط کر دیا اور اب ہر طرح کے حالات کا سامنا کر سکتی ہوں۔ مومنہ کی یہ تسلی بھرے الفاظ سن کر دانیال بھی مطمئن ہو گیا۔ آخرکار اس نے کمپنی کے ان ارکان کے ساتھ باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک ہفتے میں تیاری مکمل کی گئی۔ دانیال کو کمپنی کی طرف سے کاغذات مل گئے اور وہ بیرون ملک رخصت ہو گیا۔ دل دھڑک رہا تھا، دل میں مختلف طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے، لیکن مومنہ نے اسے بھرپور تسلی دی اور وہ بے فکر ہو کر جائے میں اور دانیال چلا گیا۔ لیکن اس کے جاتے ہی دانیال کی ماں اور بہن نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ ان کے دل میں شروع دن سے جو غصہ اور نفرت عداوت بھڑاس تھی وہ انہوں نے مومنہ پر نکالنی شروع کر دی۔ مومنہ بھی دانیال کے جانے کے بعد ایک ایک دن گننے لگی اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ 3 سال کی تو بات ہے، لیکن دانیال کو گئے ابھی 6 ماہ گزرے تھے کہ مومنہ کو ایک گہرے صدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دانیال کے بعد اسے ماں کا سہارا تھا اور اب وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی۔ اب اسے ساس اور نند کی باتیں، ان کا رویہ، ان کے لہجے بری طرح چبھنے لگے تھے۔ مومنہ اکثر رات کو جاگتی رہتی۔ اسی طرح پورا 1 سال گزر گیا۔ پھر اچانک ایک دن ڈاک آئی۔ مومنہ اس وقت صحن میں بیٹھی تھی۔ مومنہ کی نند نے دروازہ کھولا، ڈاکیا سے لفافے وصول کیا اور جب کھولا تو سب حیرت زدہ تھے۔ نائلہ نے کہا کہ یہ ڈاک تو مومنہ کے لیے آئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کاغذات مومنہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ خط تھا اور اس کے ساتھ طلاق کے کاغذات تھے۔ دانیال نے اسے طلاق دے دی تھی اور خط میں یہ لکھا تھا کہ اب تمہارے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتا۔ میری ماں اور بہن کی باتیں ٹھیک تھیں، رشتہ داری ہمیشہ برابر کے لوگوں میں کرنی چاہیے۔ اس خط کے ساتھ طلاق کے کاغذات بھی تھے اور میرے آنے سے قبل یہ گھر چھوڑ دو، کیونکہ میں نے یہاں شادی کر لی ہے اور واپس آتے ہوئے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ مومنہ تو اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی اور یہ صدمہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آنسو پوچھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور موبائل کی طرف بڑھی تاکہ وہ دانیال سے بات کرے اور اس بارے میں پوچھ سکے۔ اچانک اس کی ساس آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے کہنے لگی، ارے بی بی، آپ پوچھنا کیا ہے؟ سب کچھ تو اس نے لکھا کر بھیج دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، چلو اب شرافت سے یہ چیزیں اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ میں تو پہلے سے ہی کہتی تھی کہ یہ رشتہ بھی بے جوڑ ہے، مگر میری بات ہی نہیں کسی نے سنی۔ مومنہ روتی رہی، بلکتی رہی اور آخری بار دانیال سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ساس اور نند نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مومنہ بے یار و مددگار تنہا سڑک پر کھڑی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد وہ گھر
तो खाली हो चुका था, वो घर किराए पर था। मोमिना अब सोच रही थी कि वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, किसको मदद के लिए पुकारेगी। इसे तो कोई नंबर भी ज़बानी याद नहीं था। शादी के बाद दानियाल ने इसे फ़ोन लेकर दिया था, लेकिन फ़ोन में सिर्फ दानियाल का नंबर था, वो भी इसे ज़बानी याद नहीं था। और फिर दानियाल ने तो बात ही ख़त्म कर दी। बात करने को तो बाकी बचा भी क्या था। सुबह से शाम हो गई। मोमिना बेयारो मददगार सड़कों पर इधर उधर घूमती रही, लेकिन जब शाम ढलने लगी तो इसे फिक्र सताने लगी कि अब कहीं से तो जाना होगा। लिहाजा इसने एक शेल्टर होम का रुख किया जो बेसहारा औरतों के लिए था। वहां जाकर उसने अपनी सारी कहानी बताई तो उसे वहाँ जगह दे दी गई और मोमिना अब वहाँ बेसहारा औरतों के साथ अपनी ज़िंदगी के दिन काटने लगी। दिन रात रोते हुए गुजारती, दानियाल को याद करती तो उसे यकीन न आता कि वो शख्स इतनी जल्दी बदल गया। सच ही कहते हैं कि बैरून मुल्क में जाकर बड़े बड़ों का ईमान डोल जाता है, और दानियाल भी अपने वादों से फिर गया। मोमिना पढ़ी लिखी थी, इसने शेल्टर होम में भी फारिग बैठना मुनासिब नहीं समझा। वो शेल्टर होम में औरतों के साथ मौजूद बच्चों को पढ़ाने लगी, वहाँ औरतों को सिलाई और कढ़ाई सिखाने लगी, और इसी तरह 4 साल गुजर गए। इन 4 सालों में मोमिना की सेहत पहले से भी आधी रह चुकी थी। इसे यह खाया जा रहा था कि दानियाल ने इसे धोखा दिया है। फिर 4 साल बाद वो दिन आया जिसने एक बार फिर मोमिना की जिंदगी बदल दी। 4 साल बाद एक दोपहर वो अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी जब इसे मुलाजमा ने आकर बताया, आपसे कोई मिलने आया है। मोमिना हैरान हुई। उसने दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। मुझसे मिलने कौन आ गया? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं। आज इस दिन जल्दी से पाँव में चप्पल पहनी और लरसते कदमों से ऑफिस का रुख किया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सामने दानियाल था। दानियाल फौरन अपनी जगह से उठा और मोमिना को गले लगा लिया। वो आंसू बहा रहा था। मोमिना ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, अब क्या लेने आए हो? सब कुछ तो तुमने अपने हाथों से तबाह कर दिया। मोमिना की बात सुनकर दानियाल भी हैरान था। उसने कहा, क्या मतलब इस बात का? और फिर जब दोनों ने अपनी तरफ एक कहानी सुनाई तो दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। दानियाल ने बताया कि इसने कोई ख़त नहीं लिखा और ना ही इसने मोमिना को तलाक भेजी है। ये सब मोमिना की सास और ननद का मंसूबा है। उन्होंने खुद वो कागजात लिखे और मोमिना को घर से निकालने का मंसूबा बनाया। दूसरी तरफ दानियाल ने बताया कि उसकी माँ ने उसे बताया कि मोमिना घर से फरार हो गई है। उसका फ़ोन घर पर पड़ा है, घर से पैसे और जेवरात भी गायब है। दानियाल ने बताया कि मैं इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं 3 साल से पहले वापस नहीं आ सकता था। मैंने अपने दोस्तों से राब्ते किए और तुम्हें ढूंढने के लिए कहा, मगर तुम्हारी माँ का घर तो खाली था। कोई नहीं जानता था कि मोमिना कहाँ गई। दानियाल ने बताया कि ये 3 साल मैंने वहाँ बड़ी मुश्किल से गुजारे और अब 1 साल में से वापस पाकिस्तान आ चुका था, और अपनी माँ और बहन की बातों पर यकीन न करते हुए मैंने तुम्हें ढूंढने की मुहिम जारी रखी। मैंने पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई, मैंने सर्द खानों में तुम्हारी मैयत को ढूंढा, मैंने शेल्टर होम में तुम्हारी तस्वीर दिखा कर तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की। रोजाना घंटों के हिसाब से मैं तुम्हें तलाश करता था, हत्ता कि मैंने एक अखबार में भी तुम्हारी गुमशुदगी का इश्तिहार दिया था। एक साल लगा मुझे, और आज देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बुरी तरह रो रहे थे। इसके बाद कहानी निहायत मुख्तसर से दानियाल ने मोमिना को साथ लिया और अपने घर का रुख किया। दानियाल की माँ और बहन के चेहरे पर भी शर्मिंदगी का कोई तासुर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब दानियाल ने ये बताया कि अब वो ये घर छोड़कर जा रहा है तो अपनी बीवी के साथ अलहदा रिहाइश इख्तियार करेगा, तब दानियाल की माँ के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपने बेटे से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन दानियाल ने भी उस दिन एक ना सुनी और वो मोमिना के साथ अपना ज़रूरी सामान लेकर वहाँ से चला गया। उन्होंने इसी शहर में कुछ फासले पर एक छोटा सा घर किराए पर हासिल किया और अपनी ज़िंदगी को दोबारा नए सिरे से जीना शुरू कर दिया। दानियाल की माँ और बहन ने ये सोचकर मंसूबाबंदी की थी कि शायद इस तरह मोमिना का नाम ये कांटा इनकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बार फिर इन दोनों बिछड़े हुए मियाँ बीवी को मिला दिया। आज वो दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानी और सच्चे वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।